امریکہ کے سامنے سرنگوں ہے یزید ہے، اور جو ایران کے ساتھ کھڑا ہے حسین ہے، جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے حسین ہے۔ آج ایک آئینہ ہے دنیا، اس آئینے کے اندر ہمیں کربلا واضح نظر آ رہا ہے، کس طرف کون ہے یہ بھی واضح ہو گیا ہے، کس طرف جانا ہے یہ بھی واضح ہو گیا ہے۔ جو حق پہ ہوتا ہے وہ مہدی والا ہے، جو حق پہ نہیں ہے وہ دجال والا ہے، جو حق پہ ہے وہ حسینی ہے، جو حق پہ نہیں ہے وہ یزیدی ہے۔ آج یزید امریکہ کی صورت میں، اسرائیل کی صورت میں، اور اس سے بڑھ کر جب اور دستار پہن کے مسلمان حکمرانوں کی صورت میں موجود ہے۔ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے نا، ابتدائے آفرینش سے دو لکیریں ہیں، ایک طرف آدم ہے، ایک طرف ابلیس ہے، ایک طرف حابیل ہے، ایک طرف قابیل ہے، ایک طرف نوح ہے، ایک طرف اس کے نہ ماننے والی اس کی قوم ہے، ایک طرف صالح ہے تو اس کے اونٹنی کے کاٹنے والے دوسری طرف ہے، ایک طرف لوط ہے دوسری طرف بدکار نسل ہے، ایک طرف نمرود ہے دوسری طرف ابراہیم ہے، ایک طرف موسیٰ ہے دوسری طرف فرعون ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ ہے دوسری طرف ابو جہل ہے، ایک طرف علی ہے دوسری طرف مرحب ہے، ایک طرف حضرت حسین ہے دوسری طرف یزید ہے۔ آج ایک طرف ایران ہے، ایک طرف اسرائیل ہے۔ میں مسلمانان عالم سے چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو دعوت دیتا ہوں، آپ کس طرف ہیں؟ حسین کی طرف ہیں تو پھر ایران کے ساتھ کھڑا ہو، اگر یزید کی طرف ہے اسرائیل کے نعرے لگا۔ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جو سب سے بڑا آلہ استعمال ہوا تاریخ اسلام کے اندر، وہ آلہ ہاتھ چھوڑنے اور باندھنے کا افتراق تھا۔ جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے واضح حکم دیا کہ حبل اللہ کو تھامے رہو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو۔ ہم تفرقے میں پڑتے گئے، ہماری ہوا نکلتی گئی۔ آج بیت المقدس مقبوضہ ہے، ہمارے افتراق کی وجہ سے ہے۔ آج اگر افغانستان و عراق و ایران کے اوپر بمباریاں ہوتی رہی، لاکھوں مسلمان لقمہ اجل بنتے رہے، اس کی وجہ ہماری افتراق ہے۔ جب ہم ایک مٹھی کی طرح تھے، ہم متحد رہے، کفار بھاگتے رہے، کفار شکست کھاتے رہے۔ امریکہ اور اسرائیل جیسے بہت سارے آئے تاریخ عالم میں، مگر شکست فاش سے دو چار ہوتے رہے۔ ایک وجہ تھی کہ ہم متفق تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ میرے شیعہ بھائیوں، ہاتھ چھوڑنا اور باندھنا اللہ کی رسی نہیں ہے، داڑھی چھوٹی رکھنا اور بڑی رکھنا یہ اللہ کی رسی نہیں ہے، فروعات کے اندر پڑھنا یہ اللہ کی رسی نہیں ہے۔ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے، اللہ کی رسی صحابہ و اہل بیت کی سیرت ہے، اللہ کی رسی حسینیت ہے، اور اس سے ہٹ کے جو بھی ہوگا یزیدیت ہے، یزیدیت ہے، یزیدیت ہے، یزیدیت ہے، یزیدیت ہے۔ ہم یزیدیت پہ پڑھ کر سجدگار پہ سر بھی رکھتے ہیں، ہم یزیدیت کو پروموٹ کر کے، ہم یزیدیت کو پروان چڑھا کر، چاہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا باندھ کے پڑھیں، ہمارا پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے۔ آج ساری دنیا یزیدوں سے بری ہوئی ہے، حسین کہاں ہے؟ آج جبہ و دستار والے بھی یزید ہیں، پینٹ شرٹ پہن کے بھی یزید ہیں۔ آج یہ افسوس کا مقام بھی ہے کہ ہمارے پاس شہداء ہیں، آج یہ جذبے کا مقام بھی ہے کہ وقت جہاد ہے، آج یہ غیرت کا مقام بھی ہے کہ سامنے امریکہ اور اسرائیل اور تجل ہے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر ہوں گی، جذبہ ہوگا، افسوس بھی ہوگا، غیرت بھی ہوگی، جہاد کے لیے آمادگی بھی ہوگی۔ انشاءاللہ امام مہدی کے صف پہ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ اسی امید پر ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں کہ مہدی والے شیعہ اور سنی نہیں ہوتے، مومن ہوتے ہیں۔ یہ واضح طور پر قرآن اور سنت سے کوئی دلیل مجھے نہیں ملی جس کے اندر شیعہ اور سنی کے اختلاف پر لڑنے کی کوئی دلیل موجود ہو۔ کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ فروعی اختلافات ہیں، تعبیر کے اختلافات ہیں، روایات کے اختلافات ہیں، وہ ہم جانیں دوسرا عالم جانے۔ عام عوام کا کام ہی نہیں ہے اس اختلاف کے اندر پڑھنے کا۔ ہم اپنے اختلافات مناظرے سے نہیں مباحثے سے حل کریں گے۔ ہم اپنے اختلافات آپس میں بیٹھ کے دلیل کی روشنی میں روایات کی چاند پھٹک کر کے حل کریں گے۔
ہم ایک انجینئر کے پاس اپنا آپریشن کرانے نہیں جاتے تو فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا سنی، فٹ پاتھ پر چلتا ہوا شیعہ، اس کا کیا کام ہے کہ وہ ان موبائل کے اندر پڑے؟ لوگوں نے ہمیں یہاں دھکیلا تاکہ ہماری توجہ اصل یزید اور اصل دجال سے ہٹ جائے۔ آج ہماری توجہ ہٹ چکی ہے، ہم بٹ چکے ہیں، اس لیے تھوڑی تھوڑی یزیدیت گلگت بلتستان میں بھی ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے حقوق سے محروم ہو گئے۔ حق کو چھوڑنا بھی حسین کا شیوہ نہیں ہے، اپنے حق کو حاصل کرنا اور حق کے لیے کھڑا ہونا یہ بھی حسینیت ہے۔ تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کی قوم سمجھ چکی ہے۔ چھوٹے موٹے واقعات کرانے کی کوشش کی گئی، مگر لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ واقعات کروائے جاتے ہیں، یہ کوئی مذہب کا کام نہیں ہے۔ مذہب اور دین کا کام یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد ہوں، ہم اپنے اصل دشمن کو پہچانیں، ہم اپنے مشترکات کو پہچانیں۔ ہماری معاشرت کے اندر جتنے اصول ہیں مشترک ہیں، ہماری سیاست کے جتنے اصول ہیں مشترک ہیں، ہماری معاشی جتنے اصول ہیں مشترک ہیں، ہمارے اخلاقی جتنے اصول ہیں مشترک ہیں۔ صرف عبادات کے اندر فرق ہے یا نظریات کے اندر، روایات کے اندر فرق ہے۔ اس تو فرق کی وجہ سے دین کے 8 شعبوں کے اندر مستقل 100% اتفاق ہونے کے باوجود ہم اختلاف کا شکار کیوں ہیں؟ چلو آئیں آج یہ کرتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو چاہے شیعہ ہو سنی ہو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ان نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ہم ایک نہ ہوئے تو پھر یزید ہماری صفوں سے پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان نوجوانوں کے لیے ایک ہوتے ہیں، ایک اگر نشائی نوجوان شیعہ ہے تو وہ سنی کو بھی خراب کرتا ہے، ایک سنی چور نوجوان ہے تو وہ شیعہ کو بھی اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ منفی سرگرمیوں میں ایک ہیں تو پھر مثبت سرگرمیوں میں ایک کیوں نہیں ہے؟ ایک ہوں گے انشاءاللہ۔ آغا صاحب جماعت اسلامی آپ کے شانہ بشانہ آپ کے حکم کے منتظر ہے۔ ہم انشاءاللہ گلگت سے شیعہ سنی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اپنا صف اول کا کردار انشاءاللہ ادا کریں گے، اختلاف ختم کریں گے، نفرت ختم کریں گے، بغض و عناد ختم کریں گے۔ اگر چھوٹا موٹا اختلاف ہے تو جاری رہے گا، وہ بھی بند کمرے میں ہم جانے، علماء جانے۔ یہ ایک پیغام لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے کہ انشاءاللہ امیر محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب کا پیغام کہ اس دور میں آج کوئی ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ایران کی مخالفت کرتا ہے تو واضح طور پر وہ امت کا غدار ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے جاری کیا اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امت کا غدار ہے اگر ایران کے خلاف کوئی کھڑا ہو، اس لیے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ اسلام اور کفر کی جنگ، دور صحابہ سے لے کے آج تک کفر اور اسلام میں جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ بھی ایسی ہی ایک جنگ ہے، ایک طرف کفر ہے ایک طرف اسلام ہے۔ اپنا قبلہ آپ خود متعین کریں جو کرنے والے ہیں۔ ہمارا قبلہ انشاءاللہ خانہ کعبہ ہے اور ہمارا جذبہ جہاد ایران کے ساتھ ہے، ہمارا ایمانی غیرت ایران کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ایران کے مقابلے میں آج امریکہ اور اس کا ناجائز اولاد اسرائیل کھڑا ہے، اور انشاءاللہ ہم ایران کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنا عملی کردار بھی ایران میں ادا کرنے جا رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ۔